میری بیٹی اور بیٹا ایک کمرے میں سوتے تھے، لیکن بستر علیحدہ علیحدہ تھے۔ وہ دونوں جوان اور شادی کے قابل تھے۔ میں نے کئی بار اپنی بیٹی کو کہا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس لیے علیحدہ کمرے میں سویا کرو، لیکن ہر بار مجھے یہی بات کہتی کہ ماما پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ میں اپنے دونوں بچوں سے مطمئن تھی۔ ایسی ویسی بات سوچنا بھی میں گناہ سمجھتی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ ایک رات اچانک میں ان کے کمرے سے گزری تو دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید میرا بیٹا واش روم نہا رہا ہوگا یا ویسے ہی باتھ روم کرنے گیا ہوگا۔ میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گئی، لیکن جب باتھ روم کا دروازہ کھلا تو دونوں بہن بھائی کو ایک ساتھ اکٹھا باتھ روم سے نکلتا دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے منہ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی، میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ دونوں بول پڑے کہ ماما باتھ روم کافی گندا تھا، اس لیے سوچا کہ ہم دونوں اس کی صفائی کرتے ہیں۔ دونوں بچوں نے مجھے ٹال دیا تھا اور بات گول کر دی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ اس طرح دونوں جوان بہن بھائی کا ایک ساتھ باتھ روم جانا مجھے شک میں مبتلا کر گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن میں دونوں بچوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور پھر مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک ایسی ہی رات تھی جب مجھے ان دونوں کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں اسی وقت دبے پاؤں باہر کی جانب گئی تو دیکھا لائٹ جل رہی تھی، لیکن دروازہ بند تھا۔ میں نے نیچے سٹول رکھا اور اوپر چڑھ کر روشن دان سے اندر جھانکنے لگی، لیکن جو منظر میں نے آگے دیکھا کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ میری بیٹی نازیبا لباس میں گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے بھائی کے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر بہت زیادہ سیکیور تھی، لیکن نوکری میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں انہیں زیادہ ٹائم نہ دے رہی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو فائقہ اور زین دونوں ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ ان کو باہر سے ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ میں ان کو کہنے لگی کہ آدھی رات میں تم لوگ کیوں جاگ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ میں زین کی طرف دیکھ کر بات کر رہی تھی، لیکن میری بات کا جواب زین کی بجائے فائقہ نے دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ بات میں چوہا آ گیا تھا، اسے مارنے کے لیے اس نے زین کو جگایا تھا۔ زین نے بھی اس کی بات دہرائی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں کچھ بھی نہ کہا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن بار بار غلط چیز کی طرف جا رہا تھا۔ میں خود کو کچھ بھی غلط سوچنے سے روک رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی تھے، وہ میری ہی اولاد تھے۔ میں ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ لہٰذا میں نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور فائقہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ فائقہ نے مجھے تسلی دی اور کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو سونے کے لیے کہا اور ان دونوں پر کمبل ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ زین 17 سال کا تھا، جبکہ فائقہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ان دونوں کے بستر الگ الگ تھے، لیکن کمرہ ایک ہی تھا، کیونکہ فائقہ کو شروع سے ہی بہت ڈر لگتا تھا اور وہ شروع سے ہی زین کے ساتھ سونے کی بہت عادی تھی۔ لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بڑی ہو چکی ہے، اب اس کا بھائی کے ساتھ سونا ٹھیک نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر راحیل سے بات کروں گی کہ وہ فائقہ کا کمرہ سیٹ کروائیں، تاکہ اب وہ مزید اس کمرے میں نہ رہ سکے۔ اگلے دن میں جلدی ہی اٹھ گئی۔ میں اپنے بچوں کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی، لیکن دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ پہلے سے ہی جاگے ہوئے تھے۔ زین نے اپنے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا تھا، وہاں پر کوئی ویڈیو چل رہی تھی۔ فائقہ بہت ہی شوق کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو زین نے موبائل جلدی سے اپنے ہاتھ رکھ دیا اور فائقہ بھی سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے غور سے فائقہ کی آنکھوں کی طرف دیکھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ساری رات سوئی نہ ہو۔ میں نے فائقہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو فائقہ نے مجھے بتایا کہ پوری رات اسے الٹیاں آتی رہی ہیں اور جی بھی کچا کچا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں مزید فکر مند ہو گئی۔ سوچ لیا تھا کہ آج اسے ضرور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں نے فائقہ کو اسکول سے چھٹی کرنے کا کہا۔ میری بات سن کر زین فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں، آج اس کا ہاف پیپر ہے۔ زین کا یوں بات کاٹنا مجھے پسند نہ آیا، لہٰذا میں اسے ڈانٹنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتی یا اسے مزید برا بھلا کہتی، وہاں پر راحیل آ گیا۔ اس نے فائقہ اور زین کو باہر جانے کا کہا۔ برآمدے میں نے پہلے ہی ناشتہ لگا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے
انداز میں کہنے لگا، تمہیں کئی بار کہا ہے کہ بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کو ڈانٹا مت کرو اور نہ ہی ان پر غصہ کیا کرو۔ اس عمر میں بچے باغی ہو جاتے ہیں، لیکن لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ راحیل کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا، لیکن میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ کبھی بھی میرے موقع پر راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے اسے بحث کیے بغیر میں باہر آ گئی اور پھر اپنے بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد میں نے اسکول بھیج دیا۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ فائقہ اور زین دیر سے گھر آنے لگے تھے۔ کل میں نے زین سے اس بارے میں پوچھا تو زین مجھے کہنے لگا ان دونوں کی کوچنگ چل رہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس لیے اس کی بات کی یقین دہانی کے لیے میں نے آج ہیڈ ماسٹر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے میڈم سے فائقہ اور زین کی کارکردگی پوچھی تو مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈم کا کہنا تھا کہ وہ دونوں پڑھائی کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے، بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ کیا ہمیں گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ میڈم کی بات سن کر میں بوکھلا گئی اور پھر انہیں صفائی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ اب میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ آخر میں نے کیوں میڈم کو کال کی، لیکن ایک چیز کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دونوں مل کر کوئی نہ کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جب میڈم سے باتوں ہی باتوں میں کوچنگ کے بارے میں پوچھا تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو کوچنگ کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ یہاں پر تو ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر میں اس کی بات کو ٹال گئی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زین اور فائقہ کی اچھے سے کلاس لوں گی اور ان کو بولوں گی کہ مجھے سچ بتاؤ، آخر تم لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ وہ دونوں اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے کہ اپنا اچھا اور برا سمجھ نہ سکتے۔ میں انہیں سوچے میں گم تھی کہ ملازمہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ میری بہت پرانی اور وفادار ملازمہ تھی، جسے میں اپنے دل کی ہر بات بتا دیا کرتی تھی، اور ابھی بھی میں نے اسے زین اور فائقہ کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ نہایت ہی نارمل انداز میں بولی، یہ سب کچھ تو معمولی بات ہے، اس عمر میں بچے اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ اس میں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ شام کو جب زین اور فائقہ گھر واپس آئے تو وہ دونوں کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے فائقہ کو آواز دی، لیکن وہ میری آواز پر یوں چونکی جیسے وہ کسی گہری سوچ سے باہر نکلی ہو۔ جب میں نے ان سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے دوبارہ سے کوچنگ کا بہانہ کیا۔ اگر میں چاہتی تو ابھی ان کا جھوٹ پکڑ سکتی تھی، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل خود ہی ان کے پیچھے جاؤں گی تاکہ پتہ لگا سکوں کہ یہ دونوں کدھر جاتے ہیں۔ یہ مشورہ مجھے میری ملازمہ نے ہی دیا تھا۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی حرکتوں کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ میں بہت باریک سی ان دونوں کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایک چیز جو میری توجہ کھینچ رہی تھی وہ ان دونوں کا بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور نظریں چرانا تھا۔ میں نے فائقہ کو کہا کہ وہ آج رات میرے پاس سو جائے۔ میری بات سن کر فائقہ نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں انہیں کوئی غیر مناسب بات کہہ دی ہو، اور پھر جلدی سے انکار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں نے آپ کے پاس نہیں سونا، بلکہ میں نے زین کے ساتھ سونا ہے۔ میں زین کے سامنے اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے اکیلے ہی سمجھاؤں گی۔ اور پھر جب فائقہ کو میں نے اکیلا دیکھا تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے کے بعد میں یوں فائقہ کے ساتھ جا کر بیٹھی تھی، تب جا کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں ان سے بہت دور ہو چکی ہوں۔ اس میں میرا اپنا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال تک میں جاب کرتی رہی اور اس دوران میں اپنے بچوں کو وقت ہی نہ دے سکی۔ صرف ملازمہ ہی تھی جو میرے بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بچے مجھ سے بہت دور ہو چکے تھے۔ چند مہینے پہلے مجھے اس چیز کا احساس ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے جاب چھوڑ دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہی کام میں چند سال پہلے کرتی تو شاید آج مجھے اتنی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ فائقہ میرے سامنے بہت جھجک رہی تھی، تب بھی اس سے کوئی بات پوچھتی تو وہ جواب دینے سے پہلے چند لمحوں کے لیے سوچتی۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس سے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ہر وقت رہنا اور اس کے ساتھ سونا بالکل بھی ٹھیک نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم میرے پاس سو جایا کرو، پھر میں تمہیں الگ کمرہ بنوا دیتی ہوں۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ میرے پیار سے سمجھانے پر وہ میری بات مان جائے گی، یہ صرف اور صرف میری غلط فہمی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ ایک دم ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا، نہ جانے ان میں ایسا کیا تھا کہ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
अचानक वो बोली कि मैं किसी भी सूरत अलहदा कमरे में नहीं रहूँगी। अगर आपने मुझे तंग करने या मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं बाबा से आपकी शिकायत लगा दूँगी। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई, जो कि मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। शाम को जब मेरा चौर राहील घर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात समझने की बजाय वो उल्टा मुझे ही डांटने लगा और कहने लगा, तुम्हें ज़रूरत क्या है ये सब करने की? जैसा चल रहा है उसे चलने दो राहील जी, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे। जो कुछ मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख रहे। मुझे सब अच्छी तरह समझ आ रहा है तुम क्या कहना चाह रही हो। फिर कभी तुम्हें ये क्यों कहूँगा कि तुम ज़्यादा सोचना छोड़ दो। और अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी फ़िक्र थी तो तुम्हें पहले ही उनसे दूर नहीं होना चाहिए था। मैं परेशानी के आलम में अपने कमरे में टहल रही थी जब मेरी नज़र लाउंज से में गुजरती हुई फ़ायका पर पड़ी, जो आसपास देखती थी। तेज़ी से ऊपर छत की तरफ चली गई। उसका चेहरा लाल हुआ था और वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसको देखकर मैं ठिठक कर रुक गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जहाँ से मैं सारा मंजर देख रही थी। मैं भी इंतहाई आशा से उसके पीछे चल दी। हमारी छत पर वैसे भी कोई आता जाता नहीं था। छत पर सिर्फ एक कमरा बना हुआ था, जहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थीं। उस कमरे की सफाई महीने में एक दो बार हुई थी, और इसके अलावा अगर सर्दियों में किसी ने धूप सेकनी होती तो वहाँ पर कुर्सी रख कर बैठ जाता, लेकिन यह भी कभी नहीं हुआ था। अक्सर तो फ़ायका को खुद उठाकर वहाँ से भेजा करती, लेकिन आज फ़ायका का खुद अपनी मर्ज़ी से छत पर जाना मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं छत पर गई तो ये देखकर हैरान रह गई। फ़ायका कमरे का ताला खोल रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर इसके पास ये चाबी कहाँ से आई। और दूसरी चीज़ जिसने मुझे परेशान किया वो फ़ायका के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल था। आखिर उसे मोबाइल फ़ोन किसने लेकर दिया? हज़ारों तरह के सवाल थे जो मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। मेरे पास इनमें से किसी का भी जवाब नहीं था। कमरे के अंदर जाने से पहले उसने जल्दी से मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया और उसे थोड़ी बात करने के बाद कमरे के अंदर दाखिल हो गई। जैन उसके साथ साथ आस-पास देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी कैफियत देखकर मुझे शिद्दत से गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। उसके बाद उसके ज़हन में न जाने क्या आया कि वो वहीं पर ठहर गया। अब मुझे शिद्दत कुफ़त होने लगी। वो वहीं पर ठहरा अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था कि अचानक ही मेरा फ़ोन ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। मेरे मोबाइल की आवाज़ सुनकर वो खुद भी चौंक गया और उस तरफ आ गया जहाँ पर मैं खड़ी थी। मुझे वहाँ पर देखकर वो हैरान रह गया और मुझसे वहाँ पर आने की वजह पूछने लगा। मैंने नहायत नॉर्मल अंदाज में उसे कहा, नीचे सर्विस नहीं आ रही थी इसलिए हमें कॉल करने के लिए ऊपर आ गई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके साथ साथ मैं बगौर उसके चेहरे को भी देख रही थी। उसके चेहरे पर एक साया आकर लहरा गया और उसने अपना वो हाथ तेज़ी से पीछे कर दिया। कहने लगा, कुछ भी नहीं है। हमारी बात सुनकर फ़ायका भी बाहर आ गई। हम दोनों को वहाँ खड़ा देखकर वह खुद हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं उन दोनों से कुछ पूछती, ज़ैन वहाँ से नीचे चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ मैं और फ़ायका खड़े थे। फ़ायका अभी भी अपने लाल आंखों से मुझे देख रही थी। वो अपने हाथ से बेचैनी से मसल रही थी। मैं उसकी कैफियत समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे वह बहुत परेशान और बेबस नज़र आ रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसने मेरा हाथ गुस्से से झटक दिया। यह क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने अभी क्या किया है? उसकी हरकत पर मैं आग बगोला हो गई, जबकि दूसरी तरफ तो जैसे मेरे गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में खड़ी थी। मैं उसकी आंखों में बगावत साफ तौर पर महसूस कर सकती थी। मैंने जब उसे दोबारा बाजू से पकड़कर उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एक झटके से बाजू छुड़वाया और मेरी आंखों में देखकर नीचे की तरफ चली गई। जब मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे एकदम क्या हो गया है। मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शक हो रहा था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी, लेकिन वो तो मेरे काबू में नहीं आ रही थी और यही हाल ज़ैन का था। उन दोनों ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसको अपने दुखड़े सुनाऊँ, क्योंकि कोई भी मुझे समझने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपनी माँ से बात कर ली, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही समझाया कि इस उम्र में बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जबकि मेरा शौहर तो पहले ही मेरी कोई बात नहीं सुनता था और अब तो वैसे भी मुझसे दूर-दूर रहने लगा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा घर बिखर रहा है। उस दिन तो हद हो गई। मैं सुबह ही अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल गई। उस दिन मेरे दोनों बच्चों को छुट्टी थी। वो घर में ही मौजूद थे। मैंने मुलाज़िमा को उनका ख़्याल रखने के लिए कहा
उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करें, वो उनका ख्याल रखेगी। जब मैं घर वापस आई तब दोपहर के 3 बज रहे थे। पूरे घर में खामोशी थी। अचानक मुझे शोर की आवाज़ आने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई। ज़ैन और फ़ाइका एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। फ़ाइका के कपड़े काफ़ी गीले थे और वह बहुत बुरी लग रही थी। जवान भाई के सामने यूं इस हालत में उसे देखकर मेरा पारा हाई हो गया। मुझे उसकी कम अगली पर गुस्सा आने लगा। उन्हें मेरी मौजूदगी के बारे में पता नहीं था, इसलिए वहाँ शुगल में लगे हुए थे। बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। उधर क्या हो रहा है? तुम दोनों होश में तो हो? मेरी बात सुनकर वह दोनों चौंक गए। फ़ाइका ने जल्दी से पाइप नीचे फेंका और कमरे में चली गई, जबकि दूसरे ज़ैन भी वहाँ से भागने के चक्कर में था। लेकिन मैंने उसे वहाँ पर रोक लिया और पूछा, आर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि अब तुम बड़े हो चुके हो? भले ही तुम दोनों बहन भाई हो, लेकिन बहन भाइयों में भी एक पर्दा होता है जिसे बरकरार रखना ज़रूरी है। तुम लोगों क्यों हर हद क्रॉस करने के चक्कर में लगे हो? अब अगर मैंने तुम दोनों को ऐसी हरकतें हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बल्कि आज के बाद से तुम दोनों मुझे एक साथ भी नज़र मत आओ। जैन गर्दन झुकाए मेरी बातें सुनता रहा और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। मैं समझ रही थी कि वो शायद मेरी बात मान गया है, लेकिन ये मेरा वहम था।